بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، رفیقان محترم، پروگرام فیضان مصطفیٰ سننے والے تمام دینی، ملی، مذہبی، اسلامی بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان کی آمد مبارک تمام فیضان مصطفیٰ پروگرام کے ارکان، ممبران، واعظین، مقررین، خطبہ کی جانب سے میں پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سعید کی آمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اس ماہ سعید میں ہم زیادہ سے زیادہ حسنات جمع کر سکیں، نیکیوں کا ذخیرہ کر سکیں، اور کم حق اس ماہ مبارک کا احترام بجا لانے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہزاروں رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کی سوغات لیے ہمارے سامنے جلوہ فگن ہوا۔ خدا کرے کہ ہم اس کی تمام نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ہم بہرور ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور آج پہلی تاریخ ہے، اور جہاں تک میرا انداز ہے، ہند و نیپال، پاکستان، تمام علاقوں میں، تمام جگہوں پر آج پہلی رمضان شریف ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتفاقی طور پر سارے لوگ آج پہلا رمضان منا رہے ہیں اور رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کی ہی کچھ باتیں عرض کروں، چونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی ہمارے دیگر خطبہ اور مقررین جو آپ کو اپنی گفتگو سے شاد کام کرتے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے تقریباً اپنے اپنے مدارس کے لیے سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہوں، اور باقی سارے حضرات نکل جاتے ہیں، لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت مجھے ہی دینا پڑتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جمعرات اور سنیچر کے سوال و جواب کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے دیگر دنوں میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر آیا کروں، کچھ تقریر، کچھ واعظ و نصیحت، کچھ جانکاری کی باتیں۔ اس طرح سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ زیادہ سے زیادہ گویا کہ ہماری آپ کی ملاقات میں گزرے گا، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ کبھی کبھی آپ حضرات سے سوال کروں، جیسے کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں۔ ابھی وقت نہیں بتا پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کل اعلان کروا دوں کہ کس دن آپ سے سوال کروں گا، اور آپ حضرات کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو انتظار فرمائیے۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے حوالے سے اور روزہ کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ میں نے کیا، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ذرا میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔
آیت کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی اے ایمان والو، لفظ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، بڑا پیارا اور میٹھا خطاب، محبتانہ خطاب۔ اس کے اندر حد درجے کی اپنائیت ہے کہ مولا عز و جل ہمیں ایمان کی صفت سے متصف کرتے ہوئے ہمیں خطاب فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ چونکہ روزہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو نفس پر یقیناً بھاری ہے اور بہت ہی مشقت آمیز امر ہے، لہذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکار کر ان کی عزت افزائی فرمائی اور ہمت بڑھائی۔ جیسے کہ ہم لوگ کبھی کبھی کڑوی دوا اگر بچوں کو پلاتے ہیں تو پلانے سے پہلے ان کے لیے بہت ہی میٹھے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بچہ ہم سے قریب ہو جائے اور ہمارے کام پر اعتراض نہ کر سکے، اور ہمارا مشکل کام بھی ان کے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے مشکل کام کو بھی بچہ آسانی سے قبول کر لے۔ تو اس کے لیے پیارے اور میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی اچھے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، خوب محبتوں کا برتاؤ کرتے ہیں تاکہ بچہ کڑوی دواؤں کا گھونٹ آسانی کے ساتھ حلق میں اتار لے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ روزہ نفس پر بھاری ہے اور مشقت آمیز ہے، لہذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکار کر ان کی عزت افزائی فرمائی اور ہمت بڑھائی۔ ایک وجہ یہ کہ روزے کا عبادت ہونا عقل انسانی سے ورا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت کیوں ہو گیا، بھوکا پیاسا رہنا عبادت کیوں کر ہو سکتا، گویا کہ عقل انسانی میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ روزہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اس طرح خطاب کیا گیا، یعنی تم مومن ہو اور بندہ وفادار ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ ہمارا ہر حکم مانو، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے کہ کالج کے طلبہ ہر بات عقل سے سمجھتے ہیں، مگر فوج و پولیس کے ملازم، ہسپتال کے مریض بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا تم روزوں پر عمل کرو، یہاں تیری سمجھ میں بات آئے یا نہیں آئے، تمہاری عقل کے دائرے میں روزے کا عبادت ہونا آئے یا نہیں آئے، لیکن تم مومن ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، میری اطاعت شیاری کا وعدہ کیے ہو، لہذا تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ روزوں کے حکم پر عمل کرو۔ جہاں سلطان عشق ہے وہاں عقل کی گنجائش نہیں، چنانچہ یا کہہ کر پیاروں کو پکارا اور ایھا کی تنبیہ سے ان کی غفلت دور کی، اور آمنو فرما کر ان کے محبوب ہونے کی گواہی دی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو چکے، ہماری ہر سخت نرم بات بھی قبول کرو، تیری عقل میں آئے نہ آئے، تجھے اچھی لگے نہ لگے، تمہیں میٹھی لگے یا کڑوی لگے، مگر ہماری ہر بات قبول کرو۔ اگر آگ میں گرنے کو فرمائیں تو کود جاؤ، اگر تمہیں کسی مرغوب چیز سے ہٹائیں تو ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لہذا تم سے فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب یہ ذرا سا اب تھوڑی گفتگو کوتبہ کے اوپر۔ کوتبہ کے معنی ہیں لکھے گئے یا لازم کیے گئے، یعنی کیا مطلب؟ تم پر روزہ لکھے گئے یا لازم کیے گئے، اس کا مطلب ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ روزے تمہارے نامزد کیے گئے تھے، لوح محفوظ میں تمہارے نام سے یہ روزے لکھ دیے گئے تھے۔ یہ فرضیت محض اتفاقی طور پر نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے تحت ہے، لہذا تم اس پر ضرور عمل کرو۔ یا توریت و انجیل میں لکھا جا چکا تھا، ایک توضیح تو یہ ہوئی کہ لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا تھا، لہذا کتب علیکم الصیام کہا گیا۔ یا دوسری توضیح یہ ہے کہ توریت و انجیل میں لکھا جا چکا تھا کہ امت محمدیہ پر یہ روزے فرض ہوں گے، لہذا کتب علیکم الصیام فرمایا گیا، یعنی توریت و انجیل میں تم پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی اس میں تیرے اوپر اس روزے کی فرضیت کا ذکر آ چکا تھا۔ ان کتبہ میں تمہاری نیک نامی ہو چکی ہے، ان کتب میں کتابوں میں تمہاری نیک نامی ہو چکی ہے۔ اب روزہ چور یا روزہ چھوڑ یا روزہ توڑ ہو کر اپنے نام کو بٹا نہ لگانا، یا اب تک تو تم پر روزہ اختیاری عبادت تھی،
کہ تمہیں فدیہ کا بھی حق تھا مگر اب روزے لازم کر دیے گئے، وہ اختیار ختم ہوا، لہذا یہ آیت محکم ہے، اختیار والی آیت منسوخ ہو گئی۔ یعنی گویا کہ 3 توجیہیں کتبہ کی ہوئی، کتبہ لکھا گیا، یعنی یا تو لوح محفوظ میں، یا توریت و انجیل میں، یا یہ کہ فدیہ کا اختیار دے کر کے تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کر دیا گیا اور وہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ اس 3 توجیہ ہو گئی کتبہ کی۔ سیام کا مادہ سوم ہے، سیام کا مادہ سوم ہے، یعنی سوم سے یہ بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے باز رہنا۔ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ باز رہنا، رک جانا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا۔ تفسیر کبیر میں ان معانی کی وضاحت آئی ہے۔ کئی معنی میں نے بیان کیے، باز رہنا، چھوڑ دینا، رک جانا اور سیدھا ہو جانا۔ اسی لیے خاموشی کو بھی صوم کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم، یعنی میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے تو میں بات نہ کروں گی۔ تو اس میں صرف باتوں سے رکنے کو روزہ کہا گیا، کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے۔ پھر دوپہر کو صوم النہار کہتے ہیں، کیونکہ یہ وقت سورج کے قیام کا ہے، لہذا ٹھہرنے کے معنی میں بھی صوم ہوا، کیونکہ صوم النہار کہتے ہیں یعنی دن کا رک جانا، مطلب ٹھہر جانا، قیام کرنا۔ تو دوپہر کو صوم النہار اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سامت الریح، ہوا درست ہو گئی، تو گویا کہ درست ہونے کے معنی میں بھی لفظ صوم استعمال ہوا، جیسا کہ سامت الریح، ہوا درست ہو گئی، یہ بولا کرتے ہیں۔ اور بولتے ہیں سام الفرس، گھوڑا کھڑا ہو گیا، گویا کہ ان تمام معانی میں صوم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی معنی میں نے بیان کیا۔ اب آئیے شریعت میں صوم کا کیا مطلب ہے۔ تو شریعت میں مسلمان کا صبح صادق سے آفتاب ڈوبنے تک بنیت عبادت، کھانا پینا اور ہم بستری ترک کرنے کا نام صوم ہے۔ مسلمان کی قید لگائی گئی ہے اور نیت عبادت کی قید بھی لگائی گئی ہے، لہذا اگر کوئی غیر مسلم اتنا کام کرے تو اس کو صوم نہیں کہا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی مسلمان بھی اتنا کام کر لے، کھانے پینے اور ہم بستری سے باز رہ جائے لیکن نیت نہ کرے تو اس کا نام بھی صوم نہیں ہے۔ تو گویا کہ نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ ایک مسلمان کا آفتاب صبح صادق سے آفتاب ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری ترک کر دینے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ، کیونکہ اس میں کھانا پینا چھوڑنا اور نفس کی درستی ہے۔ سیام اس کا مصدر ہے، یعنی روزہ رکھنا، جیسے قیام کا معنی کھڑا ہونا، تو ایسی سیام کا معنی روزہ رکھنا۔ اور صوم و صائم کی جمع بھی سیام ہی آتی ہے، جیسے نائم کی جمع نیام اور قائم کی جمع قیام۔ یہاں معنی مصدری مراد ہے، یعنی فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا، اور ممکن ہے کہ سیام صوم کی جمع ہو، یعنی فرض کیے گئے تم پر روزے۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ علمی گفتگو تھی جو آپ کے اوپر شاید کہ دشوار ہو رہی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا اس کو آسان کروں، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں اور اپنی سماعت کو بروئے کار لاتے رہیں۔ خیال رہے کہ یہاں سیام سے مراد رمضان کے روزے ہیں، نہ کہ عاشورہ یا ہر ماہ کے درمیانی تاریخوں کے روزے، لہذا یہ آیت ان احادیث کی ناسخ ہے جن سے عاشورہ یا ہر ماہ کے 3 روزوں کی فرضیت ثابت ہے۔ نسخ حدیث بالقرآن درست ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا، اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں ایک بڑی لطیف بات یہ کہہ دی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اس کو دشوار مت سمجھنا اور اپنے لیے باعث مشقت مت سمجھنا، کیونکہ یہ صرف تمہیں پر نہیں بلکہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض ہوا تھا۔ ذرا ہمت سے کام لینا، اور اگلی امتوں نے جب روزہ رکھ لیے تو تمہیں بھی رکھ لینا چاہیے، کہیں ان کے مقابلہ میں فیل نہ ہو جاؤ تم۔ یہ باتیں تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ
آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے، آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینہ کی، قمری مہینہ کا مطلب چاند کے حساب سے، چاند والے مہینہ کی 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو، ہر مہینے میں یہ 3 روزے ان کے اوپر فرض تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا، یعنی 10ویں محرم کا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، یہ تفسیر در منصور میں ہے، اور تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، چونکہ قمری مہینے موسموں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور گرمی کے روزوں میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کیے تاکہ گرمی سے بچے رہیں، اور بدلنے کے عوض 20 روزے اور بڑھا کر بجائے 30 کے 50 بنا دیے۔ ایسے ہی یہودیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے، جنہوں نے یہ چھوڑ کر ایک عاشورہ کا روزہ اختیار کیا، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ غرض کہ یا تو صرف روزہ میں تشبیہ ہے اور یا اس کی مقدار میں بھی، جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا ان پر جو تم سے پہلے تھے، تو یہ تشبیہ صرف روزہ رکھنے میں ہے یا اس کی مقدار میں بھی۔ اور الذین سے یا تو ساری اگلی امتیں مراد ہیں یا اہل کتاب، ساری اگلی امتیں مراد ہوں تو بھی درست ہے، یا صرف اہل کتاب مراد ہوں تو بھی درست ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا لعلکم تتقون، یا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کا تعلق کتب سے ہے، کتبہ سے ہے، اور اس میں روزہ کی حکمت کا ذکر ہے، یعنی تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ گناہ کرانے والا نفس ہے اور یہ کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے۔ جب روزے سے اس کی قوت ٹوٹے گی تو تمہیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہو جائے گی اور پرہیزگاری کا جذبہ حاصل ہو جائے گا، چونکہ روزہ نفس کو مارتا ہے اور نفس کی سرکشی سے گناہ ہوتا ہے، لہذا روزہ رکھوا کر نفس کی قوت کم کی گئی اور نفس کی سرکشی پر قدغن لگایا گیا تاکہ تم گناہ کم کر سکو اور پرہیزگاری کی طرف تیرے قدم زیادہ بڑھ سکیں۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقوی کی اصل ہے، اور وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں، تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں، تم اس پر کاربند رہو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو سکے۔ تھوڑی سی گفتگو روزہ کے حوالے سے اور بھی میں عرض کروں۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی حضور جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے 2 سال بعد، یعنی اعلان نبوت کے 15ویں سال ہوا اور نبوت ہجرت کا 2سرا سال ہوا، تو سن 2 ہجری میں یہ روزہ فرض ہوا 10 شوال کو۔ یہ خزانہ عرفان، در مختار اور تفسیر خازن وغیرہ میں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ پہلے صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزہ کے عوض آدھا سا گیہوں کا 1 سا جو 341 روپیہ بھر صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہو گئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر جو چاہو کھاؤ، سو کر کچھ نہیں کھا سکتے۔ گویا کہ بتدریج روزہ فرض ہوا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہوا اور ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے فرض کیے گئے، پھر اس کے بعد یہ بھی منسوخ ہوا، اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ 3را درجہ ہو گیا، مگر پھر اس میں لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں چاہے وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے میں فدیہ ادا کریں، جو مخصوص مقدار میں گندم ہے وہ ادا کریں۔
تو پھر اس کے بعد منسوخ ہو گیا اور روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا گیا. یہ چوتھی تبدیلی ہوئی. پھر اس کے بعد پانچویں بات یہ تھی کہ پابندی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہیں کھائیں پیئیں، مگر سو جائیں تو سو جانے کے بعد اب پھر دوبارہ نہیں کچھ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد ہی سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا. تو یہ گویا کہ پانچویں تبدیلی ہوئی کہ پھر وہ بھی اختیار ختم ہو گیا. پھر حضرت ایک صحابی کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا مگر جماع پھر بھی حرام رہا. تو یہ چھٹی تبدیلی ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا، یعنی پوری رات جب تک روزے کا آغاز نہ ہو صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا بھی حلال اور جماع بھی حلال. ان سب چیزوں کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اس آیت میں اجمالی حکم ہے جو ابھی بیان کر دیا گیا. یوں سمجھیے کہ اولاً کلمہ پڑھنا فرض ہوا، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر جہاد، پھر اس کے بعد حج. تو در مرسول نے فرمایا کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزہ میں بھی تبدیلیاں ہوئی. نماز کی تبدیلیاں بھی آپ نے سن لیا، اس کے بعد پھر روزے کی تبدیلی کو بھی آپ نے سن لیا. تو دونوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. نماز معراج میں 50 وقت فرض ہو کر 5 کم ہو کر 5 رہیں. پھر اولاً ہر وقت میں 2 رکعتیں فرض تھیں، بعد ازاں سفر میں 2 رہیں اور اقامت میں بعض 4 یا 3 کر دی گئیں. کچھ روز بیت المقدس کی طرف پھر کر کعبہ معظمہ کی طرف ادا ہوئیں اور روزہ میں مذکور 6 تبدیلیاں واقع ہوئیں. نماز کی تبدیلیاں بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ 50 فرض تھیں، پھر 5 کر کے کم ہوتی وہ 5 پر آ گئی. پھر اس کے بعد 2 فرض تھی، پھر 4 فرض ہوئی، پھر سفر میں 2 فرض رہا اور حضر میں 4 فرض رہی. تو اس طرح سے نماز میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور روزہ میں بھی 6 تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. اب ذرا سا روزے کی حکمت تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کر دوں. روزہ میں 100 حکمتیں ہیں، سینکڑوں حکمتیں روزہ کے اندر پوشیدہ ہیں. اس لیے ہر قوم اس کو عبادت جانتی رہی اور جانتی ہے. اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف ہے لیکن روزہ تمام قومیں رکھتی ہیں. مسلمان بھی رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، لیکن طریقوں میں فرق ہے، مقدار کی متعین میں فرق ہے. لیکن روزہ ان کے یہاں بھی رکھا جاتا ہے جن کو وہ اپنی اصطلاح میں یا اپنے مذہب کے حساب سے روزہ کہتے ہیں یا دوسرا لفظ سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو روزہ سے تعبیر کرتے ہیں. مگر وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. ہم کچھ حکمتیں یہاں بیان کرتے ہیں. پہلی حکمت، روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک و صاف تھی، اسی لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی. اجزاء جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا. ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں. شاید کہ آپ کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی، پھر سے سمجھ لیجئے کہ روح چونکہ جب تک جسم سے الگ تھی تو روح کھانے پینے سے باز تھی، گناہوں سے بھی باز تھی. جب اس روح کا وصال جسم کے ساتھ ہوا تو جسم کے ساتھ وصال کی بنیاد پر روح کو کھانے پینے کی لذتوں سے بھی آشنا ہونا پڑا اور گناہوں کی سرکشی پر بھی اس کو راہ ملی. لہذا پھر جسم کے ساتھ اتصال کے بعد بھی کم سے کم 1 مہینہ ان کو روزہ رکھوایا جاتا ہے جسم کو بھی، تاکہ روح کو اپنی پہلی حالت یاد آ جائے. دوسری حکمت، نفس اور روح 2 دشمن ہیں جن کا مقام جسم انسانی ہے. ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے. نفس جسمانی غذاؤں اور لذت ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے. نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے، یعنی نفس موٹا ہوتا ہے
اور روح نیک اعمال سے قوت پاتی ہے اور سیکل ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور روح کو طاقت مل جائے۔ تیسری حکمت، روزہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر کرتا ہے۔ لہذا روزہ رکھوایا گیا تاکہ بھوکے اور پیاسے رہنے کی حالت میں انسان اس کی نعمتوں کی قدر کر سکے، اور وہ جو اس کی دی ہوئی نعمتوں سے کھاتا اور پیتا ہے اس نعمت کے بارے میں احساس سے عظمت ہو سکے کہ کتنی نعمتیں ہم رب تعالیٰ کی کھاتے اور پیتے ہیں اور پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا بھوکا رکھ کر اس کی نعمتوں کی قدر کا احساس کروایا گیا، پانی کی قدر کا احساس کروایا گیا، میوجات اور پھلوں اور غذاؤں کی قدر کا احساس کرایا گیا، تاکہ تم سمجھو کہ اگر تمہیں خدا کی یہ نعمتیں نہ ملتی تو تمہیں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا اور تمہیں کیسی اذیتوں کا سامنا ہوتا۔ لہذا جب تم کھاتے پیتے ہو تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرو۔ تو گویا کہ بندے کو خدا کا شکر ادا کرنے کی راہ ہموار کی گئی ہے، بھوکا پیسہ رکھ کر کے، کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد اس کی نعمتیں کھانے کا اور اس کی نعمتوں کی قدر جاننے کا احساس بیدار ہوگا۔ چوتھی حکمت، روزہ سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کو کبھی بھوکا نہ رہنا پڑے اور پیاس کی شدت سے نہ گزرنا پڑے تو پیاسوں کے پیاس کا احساس آپ کہاں کر پائیں گے؟ بھوکوں کو جو بھوک کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ادراک آپ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا مذہب اسلام نے روزہ کا حکم دیا تاکہ اے غنی، مالداروں، سرمایہ داروں اور متمول طبقہ، تم جو اللہ کی نعمتیں کھاتے اور پیتے ہو اور ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہو، تو تمہیں بھی احساس ہو جائے کہ بھوکا رہنے میں کیا لذت ہے اور ایک بھوکا انسان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اگر تم روزہ رکھنے کی حالت میں ان تکلیفوں کا احساس کر لو گے تو بھوکوں کے بھوک اور پیاسوں کی پیاس کا بھی احساس تمہیں ہوگا، اور تیرے اندر اس پر عنایت کرنے کا، اس پر مہربانی کرنے کا اور غریبوں اور پیاسوں اور بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے روزہ کے اندر، یہ چوتھی حکمت بیان کی گئی۔ یاد رہے، یہاں رول بیان میں ہے کہ انسانوں کا تیسرا بادشاہ تحمورس کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزہ کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو تاکہ شام کو تم اور وہ دونوں کھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت میں بھی مالداروں کو بھوکا رکھ کر غریبوں اور پریشانوں اور بھوکوں اور پیاسوں کے پیاس کا احساس دلانے کا ایک طریقہ اپنایا گیا تھا۔ پانچویں حکمت، روزہ سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ روزہ سے بھوک کو برداشت کرنے کی عادت سے بن جاتی ہے۔ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو، سفر میں ہیں آپ، ایسے حالات بن گئے کہ کھانا پینا کچھ بھی نہ میسر ہو سکا، تو آپ اس وقت اچانک زیادہ تکلیف میں نہ پڑ سکیں، بلکہ روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر عادت آ جائے، تاکہ ناگہاں ایسی صورت بن جانے پر آپ کو زیادہ پریشانی کا احساس نہ ہو سکے۔ تو کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبرا نہیں جائے، بلکہ اس کا وہ عادی بنا رہے۔ چھٹی حکمت، بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اب بھی ڈاکٹر و طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس سے معدہ کی اصلاح ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھوکا رہنا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے تو 1 مہینہ بھوکا رکھا گیا تاکہ اے مومنوں تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے اور تمہارے معدے اصلاح پذیر ہو جائیں، معدے کی خرابیاں دور ہو جائیں۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان آنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں جو پہلے دنوں سے بیمار رہا کرتے ہیں، یا ان کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہے، پیٹ صحیح نہیں رہتا، معدہ صحیح نہیں رہتا، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے کے بعد ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 7ویں حکمت، نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے۔ نفس دن میں کھانے پینے کی رغبت کرتا ہے اور رات کو سونے کی رغبت اور چاہت کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی مخالفت یوں کرائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کا
اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو، تاکہ تم اپنے نفس کے خلاف کام کر سکو اور تمہاری نفس کشی ہو سکے اور تمہارا نفس موٹا نہ ہونے پائے اور دونوں کی سرکوبی ہوتی رہے۔ یاد رہے کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسان ہی کی عبادت ہے۔ نماز، سجدہ وغیرہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا صرف انسان ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے، دوسری مخلوق، بلکہ غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ مجھے جیسا کہ یاد آ رہا ہے کہ جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہیں، یہ انسانی خصوصیات سے ہے۔ اسی لیے علیکم میں انسانوں سے خطاب ہوا، یعنی اے انسانوں مومنوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، جیسے رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج صرف انسانوں پر ہی فرض ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، آپ اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ روزہ جو ہم پر فرض ہے تو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سدھا حکمتیں مضمر ہیں اور اس کے اندر راز کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ خدا تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی فضیلت والی یہ عبادت ہے روزہ۔ روزہ کے فضائل بے شمار ہیں، یہاں کچھ عرض کیے جاتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حدیث قدسی بھی ہے کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے اور دوسروں کو دکھانے کا ناپاک جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا، ساری عبادتوں میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا، لہذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں۔ یعنی رب دینے والا اور بندہ لینے والا، دینے والا جانے کہ وہ کتنی جزا دے گا اور لینے والا کو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی جزا مل رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ حدیث قدسی اور سومولی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تمام عبادتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر روزہ کے لیے کیوں ایسا کہا گیا؟ تو اس کی وجہ بیان کر دی گئی، لیکن آپ کی توجہ پتہ نہیں گئی یا نہیں، تو پھر سے اس کو بتاؤں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہا کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے تو واقعی میں اس میں خالص للہیت ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی چاہے تو تنہائی میں کھا پی سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھے گا، نہ کوئی روکے گا، نہ کوئی ٹوکے گا، اس کے باوجود بھی بندہ مومن عالم تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی اپنے مولا کا خوف دل میں بساتے ہوئے، اپنے مولا کی رضا جوئی کا جذبہ دل میں بساتے ہوئے، دوسروں کے نہ روکنے اور نہ دیکھنے کے باوجود بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو پتہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص للہیت اس کے اندر نظر آتی ہے۔ باقی دیگر عبادتوں میں تو ریا اور دکھاوے کا جذبہ اور امکان ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، روزہ حج کرتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ناموری کے لیے، لیکن روزہ میں تو بس بیشتر ایسے مقامات آتے ہیں کہ آدمی چاہے تو کھا پی لے، روزہ توڑ لے، دنیا والے اس کو روزہ دار ہی سمجھیں گے، اس کے باوجود بھی بندہ مومن عالم خلوت میں، عالم تنہائی میں بھی اپنے خدا کے خوف سے اور اس کی رضا جوئی کے جذبے کے پیش نظر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور اپنے آپ کو روزہ دار ثابت کر لیتا ہے، تو پتہ چلا کہ واقعی میں خالص روزہ اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ ہی اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر عبادت کی جزا اللہ عطا فرمائے گا تو پھر روزے میں کیوں کہا گیا؟ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے کہا، لہذا اس کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ہی عطا فرمائے گا۔ جزا کی نسبت اپنی طرف کر دینے میں اس میں بڑی لطافت نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ نماز کا ثواب دوسرے لوگ آپ سے چھین سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر دوسروں کے حقوق آتے ہیں، حج و زکوٰۃ کے ثواب بھی دوسرے لوگ چھین سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر ان کے حقوق آتے ہوں گے، مگر روزہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے کہا گیا
کہ وہاں ناجزی بہی، وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے وانا اجزا بہی، میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی خود ہی اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں۔ یعنی تمام عبادت کا بدلہ جنت، اور روزہ کا بدلہ خالق جنت۔ تمام عبادات کا بدلہ جنت کی نہریں، اور روزہ کا بدلہ جنت کی نہروں کا خالق۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے، اور روزہ میں عشق کا غلبہ ہے، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ عاشقارا شش نشانست اے پسر، آہ سردو رنگ و زردو چشم تر، گو ترا پرسند سے دیگر کدام، کم خورد کم گفتنو خفتن حرام۔ یہ سب باتیں روزہ میں ہیں، اور مطیع کا بدلہ تو انعام ہے، مگر عاشق کا بدلہ لقائے حبیب۔ سبحان اللہ، مطیع کا بدلہ تو انعام ہے، مگر عاشق کا بدلہ لقائے حبیب۔ تو گویا کہ روزہ داروں کو اپنے مولا سے لقاء کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ روزہ میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے، سونا، بولنا، چلنا، پھرنا سب عبادت، کیونکہ بہرحال روزہ منہ میں ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ وقت ہمارا ساتھ دینے سے اب رک رہا ہے، لہذا میں آپ سے الوداع چاہوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر روز انتہائی توجہ کے ساتھ پروگرام کو سنا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ہماری آپ کی ملاقات ہوا کرے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ روزہ کے مسائل بھی آپ سے پوچھوں گا، تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں مسائل ازبر ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ مسائل آپ کو معلوم ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی قدر، اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ کا احترام کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔